کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہے یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ مطلبی یہ زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ ہو بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ کچھ دکھ اور کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر سکتے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پہلے اپنے جسم میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ پاک کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں، اتنی ہوں خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائے۔ دل سے دعا ہے میری خدا سے، غم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئے۔ فرمانے حضرت علی، ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسروں کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ جب اللہ پاک آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ بے شک جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے
اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ فرمان حضرت علی، خواہی بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کبھی یوں بھی سوچا کرے کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتے ہیں جن کے تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی عطایت کی طرف پھیر دے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھے، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ بے شک ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ فرمان حضرت علی، 3 کام کسی کا دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا ہے، پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھے، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ کردار کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کے مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ پاک ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما، آمین۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ پاک ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک آپ ہونے چاہیے جو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق ہے۔ فرمان حضرت علی، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ پاک کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لیں۔ اگر اللہ پاک آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دے دیتے ہیں۔ کسی نے پھول سے پوچھا،
तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो दे कर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। या रब, उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से तुम मुस्कुराते हैं और अंदर से टूट चुके हैं। तकवा ये है कि तेरा रब तुझे वहां कभी ना पाए जहां इसने मना किया है। हमेशा ऐसे शख्स का चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। अर्रहमान, बेहद रहम करने वाला। अल्लाह पाक वो ज़ात है जिसकी रहमत में इंतहाई जोशो खरोश है, जिसने अपनी रहमत से इंसान को अजीम तरीन नेमतों से नवाजा है। या अल्लाह पाक, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मुहताज ना करना, आमीन। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़ुबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं।